ہاتھ مسلتی وہ کب سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اسے اپنی دوست کی شادی پر جانا تھا، لیکن زرار کے خوف سے وہ جا نہیں پا رہی تھی۔ کوئی جھوٹ بول دوں گی، ہاں یہ صحیح ہے، خود سے بڑبڑاتی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بی بی جی، آپ کے کپڑے میں نے آپ کے کمرے میں رکھے ہیں۔ ملازمہ نے ابرش کو دیکھتے کہا۔ اف اللہ، تم آہستہ نہیں بول سکتی؟ کیا کوئی سن لے گا؟ دانت پیستی وہ ملازمہ کی طرف پلٹی۔ معافی بی بی جی، سر جھکاتے وہ مسکراہٹ سے دبا گئی۔ سب جانتے تھے کہ وہ ملک زرار سے کتنا ڈرتی تھی۔ اب جاؤ تم، اور وہ ڈریس چھپا کر رکھو، کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہیے۔ آنکھیں چھوٹی کیے بولتی وہ زرار کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے درود اور آیت پڑھنے لگی۔ جتنی اسے یاد تھی، اس شخص کا کیا بھروسہ، وہ بن بادل برسات کی طرح برستا رہتا تھا۔ سائی میں اندر آ جاؤ۔ سر جھکاتی وہ دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ زرار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جیسے وہ بہت آسانی سے چھپا گیا تھا۔ آ جاؤ، بولو کیا کام ہے؟ مصنوعی سنجیدگی سے بولتا وہ ابرش کا حلق خشک کر گیا۔ اللہ جی پلیز بچا لینا، یہ تو ویسے ہی انگارے چبائے ہوئے ہیں۔ وہ جلتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا بات شروع کرے کہاں سے، کیونکہ زرار گہری بولتی نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ وہ اس کے آگے کچھ بولنا ہے کہ نہیں؟ اس کے مقابل کھڑے ہوتے زرار نے نرمی سے استفسار کیا۔ ابرش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ جی میں، وہ بے ساختہ پیچھے ہوتی ہکلاتی۔ زرار نے اس کے چہرے پر جھولتی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے عرصہ، جس پر ابرش کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ بولو بھی، اب کیا بات ہے؟ اس کے چہرے پر نظر جماتے وہ سخت لہجے میں بولا۔ میری ایک دوست کی طبیعت خراب ہے، تو اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ آہستہ سے مرمرائی۔ تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس نے آبرو چڑھائے تھے۔ آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں، میں نے اسے پوچھنے جانا ہے۔ ہم سب دوست آج جائیں گے اور میں جلدی واپس آ جاؤں گی، پکا؟ جلدی سے کہتی وہ خاموش ہوئی۔ وہ زرار کے تاثرات دیکھنے لگی جو سپاٹ تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابرش نے رونی سنر بنائی۔ سائیں پلیز، مریض کو پوچھنا تو ثواب کا کام ہے نا؟ آنکھیں ٹپ ٹپاتی وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ زرار کا دل نہیں کیا اسے جواب دینے کا۔ ٹھیک ہے، چلی جانا، لیکن مغرب ہونے سے پہلے لوٹ آنا، ٹھیک ہے؟ زرار نے تنبیہ کی تو وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں جاؤں؟ وہ سر جھکاتی نرمی سے بولی۔ زرار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ وہ گھبراتی اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا وہ اسے جانے کی اجازت دے گیا۔ وہ اتنی تیزی سے باہر بھاگی جیسے جن دیکھ لیا ہو۔ پیچھے زرار کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ ہاتھ بے ساختہ اپنے دل پر رکھ گئی جو بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ یہ زرار صاحبینہ نہ جانے کیا کرتے رہتے، کبھی غصہ تو کبھی اتنے نرم پڑ جاتے۔ میں حیران رہ جاتی ہوں کہ اصل روپ کون سا ہے۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتی اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی جو دل کو بے چین کر رہا تھا۔ اف یار، تم بھی کیا سوچ رہی ہو؟ جلدی تیار ہو، اس سے پہلے زرار صاحب کو پتہ لگے کہ میں جلدی نکل جاتی ہوں۔ ابرش گالوں پر ہاتھ پھیرتے واش روم میں بھاگی اور دوست کی شادی پر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ ساڑی پہنے جائے گی، وہ بھی سیاہ، اس لیے ابرش بھی سیاہ سی ساڑی پہن رہی تھی جس کے بازو کونیوں تک تھے، لیکن بیک گلا اچھا خاصا ڈیپ تھا۔ چولی بھی اس کی چھوٹی تھی۔ پیارا سا میک اپ کیا اس نے جولری سمپل ہی رکھی، جبکہ سنہری بال کھلے چھوڑ دیے تھے۔ ہاں بس آتی بھی، رک جاؤں گی 2 منٹ۔ بڑی سی چادر میں خود کو چھپاتی وہ سیڑھیاں اترنے لگی، ساتھ دعائیں بھی مانگ رہی تھی کہ کوئی دیکھ نہ لے، خاص کر اس کی ماں اور تائی۔ نہیں تو جانا کینسل۔ چادر مضبوطی سے پکڑے وہ لاؤنج کے دروازے پہ کھڑی ہوئی، پھر ایک نظر مڑ کر دیکھا۔ میرا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابرش، تمہاری قسمت آج اچھی ہے، کوئی نہیں ہے۔ چہکتی ہوئی گیٹ سے نکلی اور اپنی دوست کے ساتھ گاڑی بیٹھی۔ کیا بات ہے محترمہ، تو آج قیامت لگ رہی ہے؟ زرار بھائی تو دیوانے ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بیٹھتے اس کی دوست نے معنی خیز جملے شروع کر دیے تھے جس پر وہ سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ تم لوگ کچھ دیر خاموش رہو گے؟ اب میرا سر نہ کھاؤ، گاڑی جلدی سے چلاؤ، ورنہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میرا جانا کینسل اور کلاس لگے گی وہ الگ۔ وہ منہ بسوڑتی انہیں قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ جو حکم میرے آقا، اس کی دوست نے شرارت سے کہا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتی ہال کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ لوگ ہال میں داخل ہوئے تو آنکھیں ان کی چمکی تھیں، کیونکہ ہال میں جو بہت پیارا سجایا گیا تھا۔ شکر تم آ گئی، ورنہ میں نے پکا ناراض ہو جانا تھا تم سے، دلہن نے ان کے گلے لگتے پرجوش انداز میں کہا۔ تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ محترمہ بہت چھپتے چھپاتے آئی ہیں، ویسے تمہیں کسی بنگالی بابا کی ضرورت ہے کیا؟ کہتی ہو چھپ کے پھر۔ سب کا بھرپور قہقہ فضا میں گونجا تھا۔ ہاں کہہ تو صحیح رہی ہو یار، تمہیں پتہ ہے کسی بابا کا جو زرار صاحب کو ایسا کرے کہ وہ میرے پیچھے پیچھے گھومے، جو میں کہوں وہی کرے۔ حسرت سے کہتی وہ منہ بنا گئی۔ یہ کہوں نا کہ تمہیں ایسا کرے کہ تم زرار بھائی سے ڈرنا چھوڑ دو۔ ابرش کمر پر ہاتھ رکھتی انہیں گھوڑنے لگی۔ تمہیں دوست کی کوئی فکر نہیں ہے، تم سب بھی ہنسی جاؤ۔
غصے سے کہتی وہ اسٹیج سے اترنے لگی۔ یار مذاق کر رہی ہے یہ، چھوڑے نہیں، یہ تو ہے ہی پاگل۔ تو ماں تمہیں اپنے میاں سے ملواتی ہوں، وہ اتنے اچھے ہیں، کیا بتاؤں، میری ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ دلہن نے اپنی دوستوں کا تعارف اپنے دلہے سے کروایا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور مسکراتے ہوئے بات کرنے لگی۔ تم سچ کہہ رہی ہو شہرام بھائی سچ ہی بہت اچھے ہیں، کاش میرے سائیں بھی اچھے ہوتے۔ وہ گہری سائیں بھرتی دل میں سوچنے لگی۔ چلو تصویر بناتے ہیں، ہانیہ نے چہکتے ہوئے کہا تو سب پرجوش ہوتی فوٹوگرافر کی طرف بڑھی۔ آپ ہماری فوٹوز بنا دیں گے؟ ابرش نے معصومیت سے پوچھا تو فوٹوگرافر نے سر اس بات میں ہلایا۔ پھر سب باری باری تصویر بنانے لگی۔ ہال میں موجود مرد ہو یا عورت، سب کی نظریں ابرش پر تھیں۔ ٹھیک ہے، نئے نقش والی، ہر وقت مسکرانے والی شوخ چنجل۔ فوٹوگرافر کی انسٹرکشن پر ابرش اپنی ساڑی کا پلو پکڑتی پوز مارنے لگی۔ ارے نہیں، زرار سائی یہاں، مر گئی میں تو۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز ساڑی کا پلو سمیٹ کر اسٹیج پر کھڑی اپنی سہیلیوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی تھی، جبھی دلہے کے خاص دوست کی جاندار انٹری ہوئی۔ ساری لڑکیاں ملک زرار کو دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی، جبکہ ابرش کی سانسیں اٹکی تھیں۔ وہ تو جھوٹ بول کر آئی تھی کہ اس کی دوست بیمار ہے، اور یہاں اس کو بے حجاب دیکھ کر وہ اپنے من کو ملک زرار کی آنکھوں میں اڑتری لالی دور سے بھی دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہوں نا دھوکہ دینے والوں سے کتنی نفرت ہے مجھے۔ وہ اسٹیج پر جاتے اسے کھینچتا سائڈ پر لے آیا تو ابرش کانپنے لگی۔ زرار کیا کر رہی ہے؟ اسی لمحے اپنے دوست کے آنے پر زرار نے ابرش کو اپنے پیچھے کیا، جبکہ ابرش نے پھرتی سے ساڑی کا پلو سر پر رکھا۔ بس یار، بیگم سے ذرا بات کرنی تھی، تو معنی خیزی سے کہتا ابرش کو بھوکلاہٹ پہ مجبور کر گیا۔ ہاں ہاں، بھابھی کا تو کچھ خیال کر لے، اس کی دوست نے زرار کے کان میں سرگوشی نما کہا۔ یہ چھوڑ، تو یہ بتا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ زرار نے اسے سخت گھروں سے گھرتا پوچھنے لگا۔ میں تو تجھے ڈھونڈنے آیا تھا، دلہے میاں تجھے اسٹیج پر بلا رہے ہیں، بھابھی کو لے کر جلدی آ جا، باقی کا رومانس بعد میں کر لینا۔ پہلے سنجیدگی سے کہتے آخر میں اس کا لہجہ شریر ہوا تو ملک زرار نے اس کی گردن اپنے شکنجے میں لے لی۔ بک مت، چل میں آتا ہوں، مصنوعی غصے سے کہتے زرار ابرش کی طرف مڑا جو خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھی۔ گھر چل کر بات کریں گے، ابھی کے لیے اپنا سر اچھے سے ڈھانپ لو، ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ ملک زرار کی بات پر ابرش کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ اس سے اچھا ہے میں چلوں ہی نہ، اسے غصہ آیا تھا۔ چپ چاپ چلو، ایک تو تم جھوٹ بول کر آئی ہو، اوپر سے تمہارا یہ لباس۔ اس کی ساڑی کو دیکھ کر زرار کا پارا ہائی ہونے لگا تھا۔ اسے تو یہ رنگ گوارا نہ تھا کہ عورتیں بھی اسے دیکھیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں الجھائے ملک زرار اسٹیج کی طرف بڑھا۔ ارے یار تو اب آ رہا ہے، میں کب سے تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، دلہے نے اس سے ملتے ہوئے مصنوعی ناراضگی سے کہا، جبکہ اس کی دوست ابرش کے ملک زرار کی حسامی نظر چکائے دیکھ کر شاک میں چلی گئی۔ کچھ دیر پہلے تو وہ چڑیا کی طرح چہک رہی تھی اور اب ایسے بھیگی بلی بنی ہوئی تھی کہ بس بھابھی تو جلدی آ گئی تھی، تو کہاں رہ گیا تھا؟ زرار نے لب بھیج کر ابرش کو دیکھا، جس کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ سائیں، میں جاؤں اپنی دوستوں کے پاس؟ اس نے گہری سانس بھرتے تنبی نظروں سے دیکھا۔ دوپٹہ سر سے نہیں اترے گا پکا؟ جلدی سے بولتی وہ اس کے حصار سے نکلی۔ یار ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ زرار بھائی ہے بہت ہینڈسم، لیکن ان کا غصے سے گھورنا توبہ، تمہیں سچ میں بنگالی بابا کی ضرورت ہے۔ اس کا ڈھکر سر دیکھتے سب افسوس سے سرنفی میں ہلا گئی۔ یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، گھر جاتے میری کلاس پکی ہے۔ وہ پریشانی سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ہانیہ نے ہنستے بات ہوا میں اڑا دی۔ تم نہیں جانتی میں جھوٹ بول کر آئی تھی کہ میری دوست بیمار ہے، اور سائیں کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ اس کی دوستوں کی دبی دبی ہنسی گونجی۔ اور کیا ناپسند ہے تمہارے سائیں کو؟ شریر نظروں سے اسے دیکھتے چھیڑنے لگی۔ یہ پوچھا کیا پسند ہے؟ منہ بنانا، غصہ کرنا، وہ بھی دوسروں پر نہیں، صرف مجھ پر، معصوم پر۔ وہ منہ مسوڑتی بول رہی تھی۔ ہائے، اتنے ہینڈسم شوہر کا کیا فائدہ جب وہ ہنستا ہی نہ جانتا ہو۔ ہانیہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ چہرہ دیکھ کر ہی تو دل پگھلتا ہے۔ ابرش نے نظر اٹھا کر زرار کی طرف دیکھا جو اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، تبھی زرار کی نظر اس کی طرف اٹھی۔ دونوں بنا بل کے جھپکائے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ابرش اس کی تاب نہ لا سکی اور گڑبڑاتی ہوئی نظریں جھکا گئی۔ دلچسپ، مسرور کن لہجے میں کہتا وہ رخ پھیر گیا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ ابرش نے زرار کا چہرہ دیکھا تو جو سرخ ہو رہا تھا۔ یا اللہ، بس آج بچا لے، آئندہ میں ایسا کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ آنکھیں سختی سے میچے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ آواز اتنی بلند نہیں تھی، لیکن اتنی ضرور تھی کہ زرار کے کانوں تک پہنچ سکتی۔ یہ تو جھوٹ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، سر سپاٹ لہجے میں کہتے وہ گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا گیا۔ وہ گھبراتی سیٹ کو مضبوطی سے پکڑ گئی۔ پلیز آہستہ چلائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ابرش چلائی تھی، جس پر زرار نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک لی۔ جھوٹ بولتے ہوئے ڈر نہیں لگا تمہیں؟ ہاں، یہ نہیں سوچا کہ زرار کو ہرٹ ہوگا؟ تمہیں صرف جھوٹ بولنا آتا ہے، ہر بات پر جھوٹ بولتی ہو۔ اس کے اوپر جھکتے ہوئے شدت سے دھاڑا تو ابرش نے سانس روک لی۔ ایک تو وہ بہت قریب کھڑا تھا، اوپر سے اس کی پرفیوم کی مہک سے اس کا دماغ جھنجھلا اٹھا۔
وہ لرزتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی. سوری سائیں. اس کے حلق سے بمشکل ہی نکلا تھا. سوری مائی فٹ. تمہیں اندازہ بھی ہے سب تمہیں کیسے دیکھ رہے تھے؟ مجھے نہیں پسند تمہیں عورتیں بھی دیکھیں. آج کے بعد تمہارا باہر نکلنا بند. اگر قدم باہر رکھا تو پھر دیکھنا. اس کا بازو سختی سے پکڑتا وہ جذباتی لہجے میں بولا. آنکھیں اس کے حسین چہرے پر جم سی گئیں. دھڑکنیں بڑھی تھی لیکن وہ اس وقت اس سے پیار محبت کی موڈ میں نہیں تھا. اپنے جذباتوں پر بند باندھتا واپس اپنی سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے گھر کی طرف روانہ ہوا. ابرش نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا. اس نے تھوک نکل کر چہرہ ونڈو کی طرف موڑ لیا. آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں گھر پہنچے. ابرش تیزی سے گاڑی سے نکلتی اندر بھاگی. ساڑی کی وجہ سے بھاگنا مشکل لگ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ بھاگ رہی تھی. اس کا بیک گلاس گلا زرار کی آنکھوں سے اوجھل نہیں تھا. وہ مٹھیاں بھیجتا اپنے کمرے بند ہو گیا. اٹھو بھی ابرش، صبح ہو گئی، تم اب تک سو رہی ہو. زرار کا ناشتہ کون بنائے گا؟ اس کی ماں نے کمبل کھینچ کر اتارا تو ابرش ہڑبڑا کر اٹھی. اس سے پہلے وہ سب کو بتا دے مجھے نیچے جانا ہوگا. خود سے بولتی وہ واش روم میں گھس گئی جبکہ اس کی ماں کمرے سے نکل گئی. السلام علیکم. کچن میں داخل ہوتے اس نے نرمی سے سلام کیا تو طاہر جان نے اسے دیکھا. ماتھے پر بوسہ دیتا. وعلیکم السلام. کہاں ہوتی ہو آج کل؟ نظر ہی نہیں آتی. طاہر کی بات پر منہ کو جاتا پانی حلق میں ہی اٹک گیا. نہیں، میں تو یہیں تھی. بمشکل مسکراتی وہ رخ پھیر گئی. دل کیا دیوار میں سردی مارے. کیا گناہ کیا تھا دوست کی شادی پر جا کر؟ کل تم پورا دن کمرے میں تھی، کبھی ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو بیٹا. تائی نے محبت سے کہتے فرائی انڈا پلیٹ میں اتارا. ہاں وہ بس کل سر درد تھا تبھی بولتے بولتے اس کی آواز ہلکی ہوئی تھی کیونکہ سامنے سے ملک زرار آ رہا تھا. مما ناشتہ لگوا دیں. تینوں نے اسے دیکھا. آج وہ ابرش سے ناشتہ مانگنے کے بجائے اپنی ماں سے ناشتہ مانگ رہا تھا. ابرش آؤ. وہ زرار کو دیکھتی اٹھی جو بے حد سنجیدگی سے بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا. سائیں ناشتہ. دھیمی آواز میں کہتے وہ اسے کے دیکھنے لگی. آج تو وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، نہ ہی محبت سے نہ ہی غصے سے. وہ فل اگنور ہو رہی تھی. آج میں نے آپ کے لیے یہ کباب بنائے، دیکھیں کیسے لگے. وہ جان بوجھ کر اس سے بات کری تھی لیکن وہ تو جیسے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ لیے گھوم رہا تھا. وہ مایوس ہوتی رہ کر بیٹھ گئی. وہ پہلے غصہ کم کرتا تھا جو آپ اگنور بھی کرے گا. وہ بے چین ہوتی لب کچلنے لگی. سائیں یہ ابرش اگر میرے ہاتھوں ضائع نہیں ہونا چاہتی ہو تو چپ کر کے بیٹھو. سرد سپاٹ لہجہ، آنکھوں میں غصے کی لالی. ابرش گھبراتی ہوئی دور ہوئی. میری کیا غلطی ہے؟ منمناتی ہوئی وہ آنکھیں بھر لائی لیکن وہ اپنا ناشتہ پورا کرتا باہر نکل گیا جبکہ وہ وہیں بیٹھی رہی تھی. گندے، برے، بہت برے ہیں. اور جائیں دوستوں کی شادی پر. میں جاؤں تو مجھے شروع ہو جاتے ہیں. میں بھی بات نہیں کروں گی، میری تو جان چھوٹی، اب ان کا کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑے گا. زرار کی بے رخی پر وہ پہلے تو روئی پھر اس کے بعد وہ اس بات سے خوش ہو گئی کہ وہ بار بار اپنا کام نہیں کہے گا. ہم سب کی شادی ہو گئی، اب تیری باری ہے زرار. نکاح تو سب سے پہلے کیا تھا اور شادی اتنی دیر کیوں؟ وہ لوگ اکثر زرار کے فارم ہاؤس میں بیٹھے تھے. آج بھی وہ لوگ وہیں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ایک دوست نے شوشہ چھوڑا. سوچیں گے، فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں. سنجیدگی سے کہتے اس نے غیر مرئی نقطے کو گھورا. کیا ہوا تو ٹھیک ہے؟ شہرام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا. زرار نے گہری سانس بھری اور سر نفی میں ہلایا. اسے ابرش پر رہ کر غصہ آ رہا تھا. اچھا تم لوگ بیٹھو، میں چلتا ہوں، مجھے کام ہے. سنجیدگی سے بولتا وہ فارم ہاؤس سے نکل گیا. اس کا دل کرا تھا کہ ایک رکھ کر دے ابرش کو لیکن ضبط کرتے وہ رہ جاتا. یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا. آنکھوں کے سامنے اس کا کل رات والا روح پورے آبتاب سے لہرایا تھا تو زرار کی بے چینی مزید بڑھی. اگر کوئی اور موقع ہوتا تو دل کھول کر اس کی تعریف کرتا لیکن اس کا موڈ سخت خراب تھا. دان پیستا وہ آفس کی طرف چلا گیا. آفس میں دیر رات تک رکنے کے بعد تھک ہار کر وہ 11 بجے گھر لوٹا. سیڑھیاں چلتے وہ ابرش کے کمرے کے سامنے رکا اور دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹایا. جی سائیاں، آپ کو ایک کام تھا؟ ابرش نے دروازہ کھول کر ہڑبڑا کر کہا. کھانا گرم کر دو. سپاٹ لہجے میں کہتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. پیچھے ابرش اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی. اب اس کا دل سست ہو رہا تھا کہیں وہ زیادہ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں اس سے نفرت نہ کرنے کی جائے. انہی سوچوں کے ساتھ وہ کچن میں آ گئی اور کھانا گرم کرنے کے بعد اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ خالی منہ چڑھا رہا تھا. کھانا اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود وہیں کھڑی ہو گئی. زرار فریش سا واش روم سے نکلا. ابرش کی آنکھیں آخری حد تک کھلی تھیں. وہ ٹکر ٹکر اسے مضبوط سینے کو دیکھ رہی تھی. کتنا فٹ تھا یہ شخص. بے ساختہ اس نے نظر جھکا لی. گال تپ کر انار ہوئے تھے. وہ اس کی حالت دیکھ چکا تھا لیکن پھر بھی اگنور کرتا صوفے پر بیٹھا اور کھانے میں مصروف ہو گیا. وہ مسلسل اسے دیکھی جا رہی تھی. یہ میرا ہارٹ فیل کرائے گا. یہ شرٹ کیوں نہیں پہن رہے؟ دل پر ہاتھ رکھتی وہ بڑبڑائی تھی جبکہ ملک زرار ابرش کی نظروں کی تپش اپنی پشت پر بخوبی محسوس کر رہا تھا. یہاں کھڑی کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں.
گردن اس کی طرف موڑتے ہوئے دانت پیس کر غصے سے بولا، سائیں آپ شرٹ کیوں نہیں پہن لیتے؟ اس کی بھینی بھینی مہک اپنے اندر اتارتے ہوئے بیچارگی سے بولی تو زرار اٹھا اور اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ یہ میرا کمرہ ہے اور میں اپنے کمرے میں ایسے ہی رہتا ہوں، تمہیں عادت ڈال لینی چاہیے۔ اس کے گھمبیر لہجے پر ابریش سہمی تھی، خود میرے منع کرنے کے بعد بھی اپنی نمائش کرتی پھرو اور میں اپنی بیوی کے سامنے بنا شرٹ کے بھی نہیں آ سکتا، کیوں؟ اس کی براؤن آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑے شدت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ اتنی قریب کھڑی اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ وہ بے ساختہ جھکا اور اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کرتا پیچھے ہٹا، جبکہ گرفت ابھی تک ویسی مضبوط تھی۔ کیوں میری بات تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتی؟ کیا کوئی اور پسند ہے تمہیں؟ لال انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ ضبط کے آخری مرحلے کو چھو رہا تھا۔ نہیں نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے تبھی۔ نم آنکھوں سے بولتی وہ زرار کو دیکھنے لگی۔ تم جس طرح باہر جا کر لاپرواہ ہو جاتی ہو وہ ہر چیز مجھے سخت ناپسند ہے۔ وہ روان سی ہوئی تھی۔ تو کیا اب میں کھول کر سانس بھی نہ لوں؟ خفگی سے کہتے اس نے منہ پھلایا تھا۔ میری اجازت کے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتی، تم میری پابند ہو۔ زرار کا لہجہ شدت بھرا تھا۔ کیا اب آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں سائی؟ خاموشی سے ابرش کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ اگر نفرت ہوتی تو آج تک یہاں نہ ہوتی۔ ابرش بے چینی سے اس کی طرف آئی۔ تو پھر آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھے اگنور کرتے ہیں سائی۔ ناک پوچھ رہا تھی وہ زرار کو بہت کیوٹ لگی۔ بہت غصہ تھا میں، اتنا غصہ کہ تمہیں مار ڈالتا، لیکن محبت آگے آ گئی۔ گھمبیر لہجے میں بولتا وہ اس کے بالوں کے کان کے پیچھے اڑسنے لگا۔ میں سونے جا رہی ہوں، آپ کھانا کھا لیں۔ اس کی نزدیکی سے گھبراتی وہ اپنے کمرے میں بھاگی۔ اف، سائیں کی ناراضگی تو جان لیوا ہے، لیکن ان کا پیار تو اس سے بھی زیادہ جان لیوا ہے۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی وہ بیڈ پر گری۔ ابریش دھوپ پہ بیٹھی دھوپ کے مزے لے رہی تھی، کیونکہ سردیوں کے دن تھے، دھوپ بہت کم ہی نکلتی تھی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ فون یس کرتے کان سے لگا کر پوچھنے لگی۔ ہانیہ تم سچ کہہ رہی، تصویریں آ گئی ہیں؟ میں ابھی دیکھتی ہوں۔ فون بند کرتی وہ جلدی سے ڈیٹا کھولنے لگی۔ اتنی ساری تصویریں آئی ہوئی تھیں، سب کی ہی تصویریں بہت اچھی تھیں۔ جب ایک تصویر پر اس کی نظر جم سی گئی، سرار اس کی کلائی پکڑ کر اسٹیج سے اتر رہا تھا۔ وہ تصویر اتنی پیاری تھی کہ ابریش بنا ادھر ادھر دیکھے تصویر چومتی شرمائی تھی۔ جو بھی ہے غصہ جچتا ہے میرے سائی پر، ان کا وجہ حسین چہرہ اتنے سخت تاثرات کی وجہ سے مزید پرکشش لگتا ہے۔ اس کی تصویر کو والہانہ محبت بھری نظروں سے دیکھتے تو محبت سے بولی، اور پھر بہت سے میسیجز تھے، لیکن ایک میسیج پر وہ ٹھٹکی تھی کیونکہ وہ کوئی انجان نمبر تھا۔ کھول کر دیکھا تو اس کے اکیلے کے فوٹوز تھے جن میں اس کی بیک لائس پشت پوری واضح ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کون ہو تم اور یہ گھٹیا حرکت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کامتی ہوئے اسے میسج کرنے لگی۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ سامنے والے کا میسج پڑھ کر ابریش کے چہرے پر جیسے پورے جسم کا خون سمٹ آیا تھا۔ اس نے خوف سے لرزتے فون ٹیبل پر پڑک دیا اور سوچنے لگی شاید اس نے ایسی تصویر بنائی ہو، لیکن نہیں، اس نے تو ایسی تصویر بنائی ہی نہیں تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکی تھیں۔ سب کہتے ہیں خوبصورت لوگ مغرور ہوتے ہیں۔ ایک رپلائی تو میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ ایک کے ساتھ اس کے کئی میسج آتے جا رہے تھے۔ دیکھیں، میں آپ کو نہیں جانتی تو مہربانی کر کے مجھے میسج مت کریں۔ تصویروں سے بمشکل نظریں چراتی وہ فون بند کر گئی۔ اسے اب شرم سی محسوس ہو رہی تھی، کسی غیر مرد کے پاس اس کی فوٹوز، وہ بھی بیک لیس۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ زرار سائیں تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ زرار کا خیال آتے ہی وہ سہمی تھی، آنسو بے اختیار گالوں پر بہے تھے۔ میں کیا کروں؟ اس کا بی پی لو ہونے لگا۔ وہ زرد پڑتی اپنے کمرے میں بھاگی تھی، دروازہ اچھے سے بند کیا۔ فون پر اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ اب صحیح اس کی جان نکلی تھی، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ ہیلو جان، اب اتنی بھی کیا بے رخی؟ ہیلو تو بولو کم سے کم۔ باہری شوق آواز کمرے کی خاموش فضا کو خوفناک بنا رہی تھی۔ وہ سانس روکے فون کان سے لگائے رکھی تھی۔ حد ہوتی ہے گھٹیا پن کی بھی، تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ سرخ پڑتی وہ اچانک چیخی، جبکہ مقابل کے چہرے پر شریر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ نہیں ہے نا، تبھی تو تمہیں فون کیا ہے۔ تمہیں فوٹوز کیسے لگیں؟ مجھے تو بہت ہاٹ لگے۔ خواصت سے کہتا وہ قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ یہ کیا بکواس ہے، ڈیلیٹ کر دو میں وہی تصویریں۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی، اس کا دل رک رہا تھا زرار کے ڈر سے۔ کل جہاں میں کہوں وہیں آ جانا، اور چالاکی بالکل بھی نہیں، اگر کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ساری تصویریں تمہارے شوہر کے پاس جائیں گی۔ اب کی بات تو مقابل کی آواز سرد سپاٹ تھی، اب اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ڈر جاؤں گی؟ سامنے سے بھرپور قہقہا گونجا جو ابریش کو مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ یہ تو تمہاری آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ کون کتنا ڈرا ہوا ہے۔ لہجہ صاف چڑھانے والا تھا۔ ابریش گڑبڑاتی فون بند کر گئی اور نمبر بلاک کر دیا، اور بیڈ پر بیٹھی ناخن چبانے لگی۔ کس نے لی ہوں گی یہ تصویریں؟ پکا شادی میں آئے کسی لفنگے نے لی ہوں گی۔ اب تو سائی پکا مجھے پھنگے سے لٹکا دیں گے، میں کیا کروں؟
اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، آنکھیں نم تھیں اور چہرہ سفید پڑا تھا۔ بی بی جی آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کے اچانک آنے سے ابرش بری طرح چیخی تھی۔ تم نے تو قسم کھا رکھی ہے شبو مجھے ڈرانے کی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تمہیں۔ سینے پر ہاتھ رکھتی وہ اسے کوڑتی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے ملازمہ اسے منہ کھولے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا۔ تو پیر پڑکتی زرار کے سامنے کھڑی ہوئی جو لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ بیٹھو، سنجیدگی سے اسے دیکھتے اپنے سامنے بیٹھنے کو بولا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، کیا کام تھا بتائیں؟ ڈرتی ہوئی وہ آہستہ سے بولی۔ کوئی کام نہیں تھا، بس کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے کو نظروں میں بساتے نرمی سے کہتا اپنے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ اس کی لرزنے پر زرار نے آبرو چڑھائے۔ میں چاہتا ہوں اب ہماری رخصتی ہو جائے، کل تیار رہنا، ہم شاپنگ پر جائیں گے۔ اس نے گھبراتے ہوئے زرار کو دیکھا۔ میں نہیں سنوں گا۔ میں نہیں سنوں گا، ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، وہ سخت لہجے میں کہتا گھورنے لگا۔ تو ابرش نے سر اس بات میں ہلایا، اس کے چہرے سے ڈر صاف جھلک رہا تھا۔ کیا ہوا، تمہارا چہرہ اتنا پیلا کیوں پڑا ہے؟ لب دبائے زرار نے شرعی لہجے میں کہا تو ابرش نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں تو میں ٹھیک ہوں۔ تھوک نکلتے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تو پھر ادھر ادھر دیکھ کر کیوں دیکھ رہی ہو، میری طرف دیکھو۔ اس کی تو جان نکلنے لگی تھی، وہ سمجھ نہ جائے پھر کون سی گڑبڑ کر کے آئی ہو جانے زرار۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں الجھتا اپنے اوپر گرا گیا۔ وہ جو اٹھ کر اندر بھاگ رہی تھی اس کی گود میں آ گری۔ اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے بس۔ نظریں چراتی وہ لب کاٹنے لگی۔ میرے قریب رہتے تمہاری طبیعت ویسے بھی خراب ہونے لگتی ہے۔ اس کے گالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے شدت بھرے لہجے میں بولا۔ کیوں، آپ کوئی جن ہے کیا؟ سائیں مجھے کھا جائیں گے؟ زبردستی مسکراتی وہ اسے قہقہہ لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاں، یہ معجزہ کب ہوا ابرش بیگم؟ جس قدر سنجیدگی سے پوچھا تھا آنکھوں میں اتنی ہی شرارت واضح تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے نفرت کیوں نہیں ہوئی؟ حالانکہ جھوٹ بولنے والے مجھے سخت زہر لگتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ گھمبیر لہجے میں پوچھنے لگا۔ ابرش کا دل اس کی چمکتی آنکھوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ اس کا پرکشش حصار کچھ پل کے لیے اسے سب کچھ بھلا گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا۔ کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لگاتار مجھ سے جھوٹ بولو۔ جھوٹ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس کا نرم لہجہ کب سرد لہجے میں بدلا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ٹھیک ہے سائیں، میں یاد رکھوں گی۔ اب مجھے جانے دینا بند کریں، کیا عورتوں کی طرح ہر وقت تانے دیتے رہتے ہیں؟ اس کی پکڑ ڈھیلی پڑتے دیکھ کر وہ جلدی سے دوڑی ہوئی۔ کاش یہ تانا تم دل سے لگا کر مجھ سے جھوٹ بولنا بند کر دو۔ مصنوعی گھوروں سے اسے گھورتا وہ بھی اٹھا۔ سائیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ یہیں بیٹھے، میں اندر جا رہی ہوں۔ گھبراتی وہ اندر بھاگی۔ پیچھے زرار کے ہونٹ دلچسپی سے مسکرائے۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تو راز تھا جو وہ چھپا رہا تھا۔ وہ تیار ہوتی نیچے آئی تو ملک زرار صوفے سے اٹھا۔ چلیں؟ زرار فون پر گاڑے وہ سنجیدگی سے بولا۔ ابرش نے سر اس بات میں ہلایا۔ آج وہ کافی حد تک پرسکون تھی کیونکہ اس شخص کا کوئی میسج نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی اسے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ دوپٹہ ٹھیک کرو اور بال بند کرو۔ فون پاکٹ میں ڈالتے زرار نے نظر اس کی طرف پھیری۔ بال بند تو ہے؟ برا سا منہ بناتی وہ اسے دیکھنے لگی۔ اسے ہر بات سے مسئلہ تھا۔ پھر وہی بات، اپنا چہرہ اچھے سے ڈھکو تو چلیں گے، نہیں تو تمہاری مرضی۔ کہتا وہ پھر سے صوفے پر بیٹھنے لگا تو وہ جلدی سے حجاب کرنے لگی، ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ اس سے اچھا تھا تو وہ فوٹو والا ہے، کم سے کم اس میں ساڑی میں اچھی تو لگی۔ اور ایک سائیں جو تعریف کرنے کے بجائے غصے سے گھورتے ایسے جیسے ابھی نکل جائیں گے۔ حجاب باندھی وہ باہر آئی تو زرار گاڑی میں بیٹھا، وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نقاب کون لگائے گا؟ گاڑی میں پڑی پین اٹھا کر اس کے نقاب پر لگاتے لب اس کے ماتھے پر رکھ گیا۔ اس کے اندر تک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر اس نے دیکھی اور دھیما سا مسکرائی، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر ناک منہ چڑھا گئی۔ سائیں آپ کی گاڑی میں یہ لیڈیز پن کہاں سے آئی؟ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ زرار کا قہقہہ بے سکتا تھا۔ تم جھوٹ بول سکتی ہو اور میں ایک پن نہیں رکھ سکتا؟ اس کے گھورنے پر بھی ابرش سٹپٹائی تھی۔ آپ جان بوجھ کر میرا دھیان بھٹکا رہے ہیں تاکہ میں آپ سے پن کا نہ پوچھوں۔ وہ ابھی تک آنکھیں چھوٹی کیے اسے ہی گھور رہی تھی۔ اگر میں نہ بتاؤں تو تم کیا کرو گی؟ لڑو گی مجھ سے؟ زرار کا موڈ آج کافی اچھا تھا، یہ بات ابرش نے نوٹ کی تھی۔ نہیں بالکل نہیں، میں لڑاکا لگتی ہوں کیا آپ کو؟ اس کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ تمہاری یہ پن تم گاڑی میں بھول گئی تھی، کبھی خود کو بھی میرے پاس بھول جاؤ۔ جذبات سے لبریز لہجہ، آنکھوں میں محبت، ابرش رخ ونڈو کی طرف موڑ گئی۔ غصے کے ساتھ ساتھ سائیں اچھے خاصے بدتمیز بھی ہیں۔ زرار سر نفی میں ہلاتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ مہندی کے فنکشن کے حساب سے گھر کو پیلے اور سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ دونوں کے دوست آ چکے تھے، لڑکیاں لاؤنج میں جبکہ لڑکے لان میں بیٹھے تھے۔ اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم نہیں جا سکتے؟
شہرام بے چینی سے بولا کیونکہ اسے اپنی بیوی کو دیکھنا تھا۔ وہ سب تیار بھی ابرش کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو عورتوں کے فنکشن میں کیا کرے گا جا کر؟ چپ چاپ یہاں بیٹھا رہے۔ سرار نے اسے گھورتے واپس بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ یار تو بہت ہی پھیکا شخص ہے۔ اس نے لب دبائے۔ اب کیا بتاتا کہ اس کا دل بھی مچل رہا ہے، لیکن اپنی روب دار پرسنالٹی کی وجہ سے وہ خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کچھ سوچنے لگا۔ فون نکال کر شاید کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ ماما نے تائی سے سب نے منع کیا مجھے کہ مایوں بیٹی دلہن اپنے دلہے کو منہ نہیں دکھاتی۔ اس نے میسج پڑھنے کے بعد اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی بالکنی کو دیکھا۔ چہرے پر حد سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ سوچ لو بیگم، اگر مہوا آیا تو بہت برا ہوگا۔ اس سے پہلا میرا دماغ گرم ہو، اچھی بیوی کی طرح تصویر بھیج دو۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ میسج لکھ رہا تھا۔ سائی میں اکیلی نہیں ہوں، میری دوست بھی میرے ساتھ ہے۔ وہ بے چارگی سے بولی تھی، لیکن زرار کو لگا وہ اسے چڑھا رہی ہے۔ اس نے غصے سے فون ٹیبل پہ پٹک دیا۔ اب کیا خیال ہے؟ اس کے دوستوں نے معنی خیز لہجے میں کہا تو وہ پرسوچ انداز میں انہیں دیکھنے لگا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ تم نے زرار بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ صنم نے گھورتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ ویسے لگ بڑی ہاٹ رہی ہو، اگر یہ تصویریں زرار بھائی کے پاس چلی جائیں تو ان کا تو راتوں کا چین ہی چھن جائے گا۔ تھانی کی بات پر سب نے اسے غصے سے گھورا تو وہ گڑبڑاتی فون واپس ابرش کے ہاتھ پہ تھما گئی۔ ہاں، تاکہ وہ مجھے مار ڈالے۔ پتہ ہے اگلی بار پورے 3 دن اگنور کیا تھا مجھے، اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ہونٹ لٹکاتی وہ رونے کو تھی۔ لڑکیوں لے آؤ ابرش کو سب، اور کتنا تیار ہونا ہے۔ اس کی ماں نے بلانے پر وہ سب ابرش کو لی نیچے آئی۔ میری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ تائی نے اس کی نظر اتاری تو وہ شرماتی سر جھکا گئی تھی۔ اندر سے گانوں اور ڈھولک کی آوازیں آ رہی تھی۔ شدید فنکشن شروع ہو گیا تھا۔ زرار اب دیکھ رہا تھا وہ ابرش سے کیسے ملے۔ پھر اس کے دماغ میں خیال آیا۔ اسے صنم باہر آتی دکھائی دی تو اس نے صنم کو آواز دی، صنم گڑیے ادھر آنا ذرا۔ وہ شاید پہلے ہی سمجھ گئی تھی۔ جی بھائی، آپ کو ابرش سے ملاقات کرنی ہے چھوٹی سی۔ صنم نے شریف لہجے میں کہتے مسکراہٹ دبائی۔ ابرش کی دوست بھی اس کی طرح چلاک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کیسے کرو گی؟ بھائی آپ یہاں کھڑے رہیں، میں لائٹ آف کرتی ہوں، پھر ہوگا اندھیرا اور آپ مل لینا اپنی دلہن سے۔ اسے دانت دیتی نظروں سے دیکھتے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ صنم نے ساری لائٹس آف کر دی۔ لائٹس آف ہوتی اس کی تائید جان اپنی جان سے اٹھی۔ ارے یہ کیسے بند ہوئی؟ اوہ ہو زرار، ذرا زرار کو بلاتی ہوں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تم یہاں مہمان دیکھو، میں آتی ہوں۔ تائی جان باہر گئی تو زرار نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ابرش کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تو ابرش کو لگا صنم ہے، کیونکہ ایک تو رات کا ٹائم تھا، اوپر سے اندھیرا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچھا ہوا یار تم آ گئی، لائٹس آئیں تو میں تمہیں اپنی مہندی دکھاؤں گی، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے خوشی سے چہکتے کہا۔ تم خاموش کیوں ہو؟ خاموش تو مجھے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دلہن میں ہوں۔ تم ایسے منہ لیے بیٹھی ہو جیسے دلہن تم ہو۔ اسے اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا تو اسے لگا صنم کا ہاتھ ہے۔ اس نے زرار کا ہاتھ تھاما اور اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ اس کے ہاتھوں پر کوئی مہندی نہ دکھی۔ یار اتنی جلدی تم مہندی کو دھوائی؟ پھر تم کہو گی کہ بھائی تم سے پیار نہیں کرتے۔ رنگ گہرا کیوں نہیں ہوا؟ منہ نہ بنانا پھر۔ ابریش کو صنم کے ہاتھ پر سوکھی مہندی محسوس نہیں ہوئی، اس لیے اس نے زرار کو صنم سمجھ کر شرارت سے کہا۔ اس نے یہ تک محسوس نہیں کیا کہ سخت ہاتھ ہے، وہ تو بس بولے جا رہی تھی اور زرار اسے دلچسپی سے سنتا جا رہا تھا۔ اپنی خیر بناؤ محترمہ، اگر تمہاری مہندی کا رنگ گہرا نہ ہوا تو مجھ پہ شک نہ کرنا، کیونکہ میں تو اپنی بیگم اپنی محبت سے بہت محبت کرتا ہوں۔ زرار نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو ابرش پہلو بدلتی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اسے زرار جیسے سنجیدہ مرد سے ایسی امید بالکل نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھنے لگی تو زرار نے ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا، جس سے وہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ کہاں بھاگ رہی ہو محترمہ؟ تم سے اسپیشلی ملنے کے لیے یہ لائٹیں بند کروائی ہیں، ایسے تو نہیں جانے دے سکتا، ابھی تو تمہارے اس حسین مکھڑے کا دیدار بھی تو کرنا ہے ڈارلنگ۔ اسے بھاگتے دیکھ کر وہ اسے واپس بٹھاتا لو پرانا انداز بولا، اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ اس کی جان ہتھیلی پر آئی تھی۔ کہاں؟ میں نہیں آنا، چھوڑیں ہاتھ میرا۔ اس سے ہاتھ چھڑواتی وہ مزاحمت کرنے لگی، لیکن اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ کہا جو ہے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے، یہ دیکھنا کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ وہ اسے کونے میں لاتا ہوا بولا۔ تبھی لائٹس آ گئی۔ سچ سچ بتائیں، کس کو پیسے کھلا کر آئے ہیں جو یوں لائٹس باہر کھول کر بند کھول اور بار بار کھول بند کھول کر رہا ہے؟ کمر پر ہاتھ رکھتی وہ بہادر بننے لگی تھی۔ یہ نہیں بتا سکتا، سیکرٹ ہے نا؟ زرار نے آنکھ بند کرتے کہا اور اس کی تیاری کی طرف ایک نظر دوڑائی تو وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل قاتلانہ حسینہ۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ابرش نے پیچھے ہونا چاہا، وہ ہو نہیں پائی تھی کیونکہ اس کا نازک ہاتھ ملک زرار نے پکڑ رکھا تھا، وہ بھی مضبوطی سے۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کان کے پیچھے کرتے سرگوشی نما بولا، اتنی پیاری کیوں لگ رہی ہو؟ وہ زرار کے اس بولنے پر اسے دیکھتی رہ گئی اور دل میں سوچنے لگی،
کیوں وہ پیاری نہیں لگ سکتی کیا؟ کیوں میں پیاری نہیں لگ سکتی کیا؟ اس کا خفگی سے کھلا منہ دیکھ کر زرار کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے آنکھیں بڑھ کر ابریش کا ماتھا چوما۔ بے شک لگ سکتی ہو میری جان، تمہیں پتہ ہے تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، اگر میری نظر سے دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو۔ وہ ساکت ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو اتنا اچھا تھا، بلا وجہ ہی اسے ڈرتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے یقین نہیں آیا، وہ دیکھو سامنے آئینے میں۔ ابریش نے آئینے میں جب دیکھا تو وہ پیاری لگ رہی تھی، لیکن نیا یہ تھا کہ وہ جو سرخ ہو رہی تھی زرار اس لالی کی بات کر رہا تھا، وہ واقعی ایسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر کچھ کہنا چاہا لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ ارے بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہوش میں آتی بولی۔ جی ماما، وہ بس میں باہر آئی تھی، اندر اندھیرا تھا اور آپ کو پتہ ہے میں اندھیرے سے کتنا ڈرتی ہوں، چلے اندر چلتے ہیں۔ رابعہ بیگم ابریش کو دیکھتی بولی تو اس نے بات گھماتے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی۔ ابریش نے اندر آتی اپنی تیزی ہوتی سانسیں شمار کی اور اپنی توپوں کا رخ صنم کی طرف اڑا۔ یہ تیرا کام تھا نا ذلیل عورت؟ ابریش نے دانت پیستے ہوئے سب کی دبی دبی ہنسی لاؤنج میں گونجی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ چاروں رازداری سے بولی تو ابریش منہ بناتی رخ پھیر گئی۔ شادی کا فنکشن رات کو 9 بجے ختم ہوا۔ رسموں کے بعد ابریش کو زرار کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ اس وقت اکیلی بیٹھی تھی، اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن یہ گھبراہٹ زرار کو سوچ کر نہیں ہو رہی تھی، اس شخص کو سوچ کر ہو رہی تھی جو اسے بار بار میسج کر رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ زرار جب کمرے میں داخل ہوا تو ابریش ہلی تک نہیں، وہ غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ ایسا کون سا خیال ہے جس کو سوچتے تو میری آہٹ تک نہ سن پائی؟ باہر ایک گمبھیر آواز اپنے بہت قریب محسوس کرتے وہ گھبرا کر پیچھے کھسکی، لیکن زرار کو دیکھ کر بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی۔ اتنا اچھا استقبال! اس کے لبوں پر شریر مسکراہٹ پھیلی تھی، جبکہ ابریش اب جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی۔ سرخ چہرہ لیے وہ دور ہوتی ہاتھ مسلنے لگی۔ جو کہنا تھا وہ کہہ نہیں پا رہی تھی، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا بس خود کو کچھ نہ کچھ کر لے گی۔ وہ جلدی اٹھتی تیار ہو کر بیٹھی، اب زرار کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اگر اسے ہی نیچے چلی جاتی تو زرار کی ڈانٹ کے ساتھ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی پڑتی۔ بور ہوتے اس نے اپنا فون اٹھایا تو اس شخص کے ڈھیر سارے میسیجز دیکھ کر حیران ہوئی۔ اسے لگا تھا وہ اب میسج نہیں کرے گا کیونکہ وہ اسے بتا چکی تھی کہ اس کی شادی ہے، اب اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ لیکن نہ وہ تصویریں ڈیلیٹ کر رہا تھا اور نہ ہی تنگ کرنا چھوڑ رہا تھا، وہ تو پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ اف، اس کا میں کیا کروں؟ جب بتا چکی ہوں کہ میری شادی ہو گئی تو کیوں بار بار تنگ کرتے ہیں؟ کوئی عزت نفس ہے کہ نہیں، یا بے عزت ہونے کا شوق ہے؟ ابریش نے تنگ ہا کر اسے لتاڑتے کہا۔ ہاں یہی سمجھ لو، تمہارے ہاتھوں سے بے عزتی کروانا مجھے بہت پسند ہے ڈارلنگ، تم جانتی بھی ہو۔ بولو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس شخص کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، تبھی مزے سے بولتا ابریش کو بے سکون کر گیا۔ کیا آپ کا دماغ درست ہے؟ میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی۔ ابریش نے ہمت کر کے اسے ڈرانا چاہا، لیکن وہ بھی سکون سے بولا، تم یہ زحمت مت کرو، میں اسے ہمارے پیچھے نہیں آنے دوں گا۔ اگر تم کہو تو میں بات کروں اس سے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اسے پسند نہیں کرتی۔ آخر کو وہ تمہیں کہیں جانے بھی جو نہیں دیتا۔ ابریش کو اپنی دھمکی کسی کام نہ آتے دیکھ کر سر چکرا گیا۔ کتنا جھوٹا تھا وہ! آپ ایسے نہیں کریں گے۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ مجھے کوئی محبت نہیں ہے آپ سے۔ ابریش ابھی کچھ اور کہتی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ زرار کو آتے دیکھ کر اس نے فون جلدی سے تکیے کے پیچھے چھپایا، کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ کیا ہوا؟ صبح صبح چہرے کی ہوائیں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ لگتا ہے میری پیاری سے بیگم نے کوئی جن دیکھ لیا ہے دن کے اجالے میں۔ زرار اس کی حالت دیکھ کر اپنا قہقہہ ضبط کرتے بولا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ انگلیاں مڑوڑتی وہ منمنائی تھی۔ زرار نے بات کو مذاق کا رنگ دیا تو ابریش اس کی طرف آئی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، آنکھیں بھی نم تھیں اس کی۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اسے روتے دیکھ کر زرار نے سنجیدگی سے کہا، ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کوئی مجھے میسج کرتے تنگ کرتا ہے، اب سے نہیں، اس بات کو 1 مہینہ ہوا ہے، میری تصویر اس کے پاس ہے، وہ کہتا ہے کہ محبت کرتا ہے۔ ساری تصویریں اسے دکھاتی روتے ہوئے اسے بتانے لگی تو اس نے ابریش کے آنسو پوچھتے کہا، تو میں اس لیے منع کرتا تھا، لیکن تمہیں میری ہر بات کہیں بری لگتی ہے۔ گھورتے ہوئے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا جو تصویروں کی وجہ سے جھکا ہوا تھا۔ وہ صرف بیک کلاس گھرے کی تصویریں تھی، لیکن نامحرم نے دیکھی تبھی وہ زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ پلیز یہ ڈیلیٹ کروا دے، وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ اس کے سینے میں چھپاتے وہ شدت سے رو دی۔ زرار نے لب بھیج لی، ہنسی تو بہت آئی تھی، لیکن اگر ہنستا تو ابریش خفا ہو جاتی۔ کچھ نہیں ہوتا، تصویریں کہیں نہیں جائیں گی، اس کے پیٹ چلاتا نرمی سے بولا۔ ہچکیاں بھرتے اس نے سر اٹھا کر زرار کو دیکھا۔ سچ میں کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس تصویر نہیں ہے، میں ہی تھا جو تمہیں میسج کر رہا تھا۔ کہتے ساتھ اس نے ابریش کا
تاریخی پڑتا چہرہ دیکھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنی بیوی کو تنگ کر رہے تھے اور آپ کے پاس وہ تصویریں کیسے آئیں؟ مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا، مجھے تنگ کیا، اور آپ مجھے سچ بتانے کی بجائے مزے لیتے رہے۔ میں روز اس ڈر سے فون چھپا دیتی ہوں کہ کہیں آپ کو میسج دیکھ نہ رہے اور مجھے غلط نہ سمجھے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ میں تھا۔ ہٹیں پیچھے، مجھے بات نہیں کرنی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی وہ شدت سے رو دی۔ تمہیں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میں نے کچھ فوٹوز کے لیے، لیکن یہ فوٹو اس لیے تمہیں بھیجی تاکہ آئندہ تم ایسے کپڑے پہن کر یوں باہر نہ جاؤ۔ اگر کسی اور نے لی ہوتی تو کیا ہوتا؟ سوری میری جان، مجھے پتا نہیں تھا تم اتنا ڈر جاؤ گی۔ میں کبھی ایسا مذاق نہیں کروں گا۔ زرار نے سنجیدگی سے کہتے اس کے آنسو پوچھے۔ وہ سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نہیں کرتی بات۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے لگا پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ میں نہیں کروں گی بات۔ ابرش منہ بناتی جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے ساری زندگی لڑنے گزار دی ہے۔ زرار نے اسے آنکھ دکھاتے مصنوعی گھوری سے گھورا۔ تو اپنی حرکتیں دیکھی ہیں؟ جائے، میں نہیں ڈرتی سائیں آپ سے۔ ابرش بھی جواباً اسے گھور کر بولی۔ کیا کہا؟ پھر کہنا۔ زرار نے سپاٹ لہجے میں کہتے اسے ڈرانا چاہا اور وہ ڈر بھی گئی۔ اچھا سوری سائیں، آپ نہیں کہوں گی، میں نہیں لڑتی۔ اس کے جھٹ سے بولنے پر زرار نے آبرو جھکاتے ہوئے کہا۔ اچھا ایسی بات ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ سچی ایسی ہی بات ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا تو زرار نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ مجھے تم سے لڑنے میں مزہ آتا ہے، جب تم چڑھتی ہو تو اور بھی اچھی لگتی ہو۔ لب نرمی سے اس کے ہاتھوں پر رکھتے اسے سینے میں بھیجا تو وہ بھی شرماتی چہرہ اس کے سینے میں ہی چھپا گئی تھی۔ رات کے 9 بجے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ خالی تھا، البتہ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ زرار اتنی جلدی گھر واپس نہیں لوٹتا تھا۔ واش روم کے بند دروازے پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ ڈریسنگ کی طرف بڑھی اور ایک بھرپور نگاہ شیشے میں نظر آتے اپنے سراپے پر ڈالی۔ سب سے پہلے جوڑے میں بندھے بال کھولے اور ان میں برش پھرنے لگی۔ بال سنوارنے کے بعد آدھے بالوں کو کیچر میں باندھ دیا جبکہ باقی پشت پر کھلے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد چہرے کی طرف بڑھی اور ہلکی سی کریم چہرے پر لگانے کے بعد آنکھوں میں کاجل ڈالنے لگی۔ آخری میں لبوں پر ڈارک پنک لپسٹک لگائی اور اپنی تیاری مکمل کرتے سامنے پڑی پرفیوم خود پر چھڑکنے لگی۔ ابھی وہ فارغ ہو کر بیڈ کی طرف بڑھی ہی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور زرار شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا، اس کے آتے ہی تیار ہو کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ کیسی ہے میری جان؟ اس کی طرف قدم بڑھاتا وہ اسے دھیرے سے اپنے ساتھ لگاتا اس کے بالوں کو لبوں سے چھو گیا۔ وہ آنکھیں بڑی کہ اسے دیکھنے لگی۔ میں ایک دم فٹ، آپ کیسے؟ خیریت ہے سائی، آج اتنی جلدی واپس لوٹ آئے آپ؟ اس کے استفسار پر زرار آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں، میرا جلدی آنا اچھا نہیں لگا کیا؟ اس کے سوال پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ وہ اسے ساتھ لیے صوفے کی طرف بڑھا اور اسے صوفے پر بٹھانے کے بعد اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آج بہت تھک گیا ہوں اور بس سکون چاہتا ہوں، اس لیے واپس چلا آیا، گھر بھی۔ اس کی بات پر ابرش اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ پوچھنا تو مجھے تم سے چاہیے کہ آج خیریت ہے نا، جو یوں سچ سنور کر میرے ہوش اڑانے کی تیاری کر کے بیٹھی ہو؟ وہ لبوں پر ہاتھ رکھتی کھلکھلائی۔ آپ کو پاگل بنانے کا ارادہ ہے تبھی۔ وہ ہنسی تو زرار بھی کہہ کہہ لگا کر ہنس دیا۔ دونوں کی ہنسی فضا کی گوش خوشگوار بنا گئی تھی۔